اخلاقی امور ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ اخلاقی رویے ہیں جن کو اللہ تعالی بڑا محبوب فرماتا ہے۔ انہی قرآنی اخلاق میں سے ایک اہم وصف ہے انسان کا کہ وہ اپنی طبیعت کے اندر برداشت رکھتا ہو۔ عدم برداشت ایک اخلاقی عیب ہے جو نہ صرف یہ کہ سوسائٹی اور ماحول اور معاشرے کے اندر پریشانی پیدا کرتا ہے، بلکہ جو لوگ اس عیب کا شکار ہوتے ہیں وہ خود بھی بڑے بے چین، بڑے بے قرار اور مضطرب رہتے ہیں۔ ذہنی تناؤ، فکری انتشار اور طبیعت کی بے چینی ان کا مزاج بن جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا جو لوگ غصے کو پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، غصہ آتا ہے۔ غصہ نہ آنا بذات خود ایک عیب ہے، لیکن غصہ انہیں آتا ہے پر وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، وہ ضبط کر لیتے ہیں، وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پورے طور پر کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بات نہیں کہ وہ کمزور ہیں اس لیے معاف کر دیتے ہیں، وہ طاقتور ہیں، باہمت ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو رب کا پیارا ہو وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب وہ کمزور ہوتا ہے، جو اللہ کا چنا ہوا ہو وہ کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا معیار یہ ہے، ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان اس تعلق سے بڑا خوبصورت ہے، آپ کو بڑا مزہ دے گا اگر کبھی وہ ذہن میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی غصے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جائے، یعنی وہ تیس نیس کر سکتا تھا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، وہ 1 کی 10 سنا سکتا تھا، قدرت کے باوجود جو غصے کو پی جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے سینے کو بھر دے گا۔ اس کا سینہ اللہ ایمان سے بھرے گا۔ آپ بات کو سمجھیے گا، غصہ پی گیا ایمان آ گیا، غصہ پی گیا ایمان قوی ہو گیا۔ اس نے اچھا غصہ بڑا دلاتے ہیں لوگ، غصہ بڑا دلاتے ہیں، بعض لوگ تیش دلاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جواب میں دل کرتا ہے کہ بندہ نا بہت ساری چیزوں کو آج سخت لہجے کے اندر ان کا جواب دے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی خیال میں گزری ہے شام میں درد اکثر کہ جب درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دوں گا۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جب زیادہ دقت کوئی کرے گا نا تو ہنس دینا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دینا ہے، چل یار جا اپنا کام کر، کوئی نہیں، ہم اس موضوع پر آتے نہیں۔ یہ جو برداشت ہے یہ حسن ہے زندگی کا۔ آپ کے رویے میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں کچھ برداشت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل غلط بات کریں گے آپ کے بارے میں، 100% غلط بات کریں گے، 1% آپ کا قصور نہیں ہوگا، پھر بھی وہ آپ کا قصور شمار کریں گے۔ کبھی قرآن مجید پڑھو نا، کائنات میں سب سے حسین بھی نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی پیغمبر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، خطائیں ان کے قریب ہی نہیں آتی۔
اللہ کے نبی عالی نسب خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور قوموں کے سب سے زیادہ خیر خواہ بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیے لوگ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو شاعر ہیں۔ یہاں تک کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ ہی کو پیغمبر بنانا جانا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ لیکن نبیوں کے حوصلے، پیغمبروں کے جذبے، قومیں تنقید کرتی رہی، وہ ان کا بھلا کرتے رہے۔ سوسائٹی میں ڈھیر سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگ ان کا بھلا کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ عدم برداشت، اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، عدم برداشت کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے۔ بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں آتا، یہ ترقی کر گئے ہیں، یہ تو ایٹمی طاقت بن گئے، انہوں نے تو فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں چیز کیسے حاصل کر لی، ان کے پاس یعنی برداشت نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کا قومی مسئلہ سب سے بڑا کہ عدم برداشت۔ ہماری اسمبلی پڑھے لکھے لوگوں کی اسمبلی، اور ہزاروں ووٹ لے کر ہزاروں لوگوں کے نمائندے بن کر اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ جب ایک دوسرے پر جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، جب اسمبلی کے فلور پر ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو قومی مسئلہ بن گیا عدم برداشت۔ یہ تو رویے میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ذرا برابر بھی لوگوں کے اندر قوت نہیں رہی۔ اور آپ عام روٹین میں رویہ دیکھیں، فلاں نوجوان نے خودکشی کر لی، کیا ہوا تھا جی؟ وہ جی ہوا یہ تھا کہ والد نے ڈانٹ دیا کسی بات پر۔ آپ اتنا بھی برداشت نہیں کر پائے کہ آپ نے فوری طور پر اپنی جان لینے کا ہی فیصلہ کر لیا؟ آپ نے اتنی بزدلی دکھائی کہ آپ حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، آپ میدان میں کھڑے ہی نہیں رہ سکے، آپ کو تھپیڑے سہنا ہی نہیں آیا، آپ اتنے بزدل ثابت ہوئے کہ اپنی جان آپ نے لے لی۔ سب سے زیادہ مجھے زندگی میں وہ شخص بزدل لگتا ہے جو کہتا ہے جی میں تو اب سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی موت ہی دے دے۔ او بھائی، اتنے کمزور ہو گئے آپ کسی غیر کی دھرتی پہ رہتے ہیں، آپ اپنے رب کی زمین پہ بستے ہیں، اپنے مالک کا دیا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، اس قدر کمزور آپ کیسے ہو گئے؟ اور پھر اپنی مرضی سے آئے نہیں، ہم اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں، اس نے جب چاہا بھیجا، جب وہ چاہے گا جائیں گے۔ اس لیے زندگی کو جئیں، اس کا حسن زندگی کا محسوس کریں، آپ کے اندر وہ خاص لذت ہو، لیکن برداشت رکھیں، برداشت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ہر عنوان ہی انوکھا ہے، لیکن جو میرے نبی کی برداشت ہے نا، اوے ہوئے، قربان ہو جائے میری اولاد حضور کے اس وصف پر، وار دوں اپنے ماں باپ نبی پاک کے اس اخلاقی کمال پر، ساری طاقتیں رکھنے والے محبوب، وہ جن کی پلکیں ذرا آنسوؤں سے بھیگیں جو جبریل دوڑے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے، حضور میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اتنا کمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا، لیکن مکے کے 13 سال حضور نے برداشت کر کے گزار دیے۔ میں سیرت کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی، اس لیے محبوب نے کوئی جنگ نہیں کی۔ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے یہ کہ اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی۔ ایک بندے کے پیسے دبائے تھے اسی دور میں ابو جہل نے، تو میرے محبوب نے فرمایا چلنا میرے ساتھ، کیسے کیوں نہیں دیتا؟ غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے۔ یہ مکے کے دنوں کی بات ہے جب ایک غریب کی بچی ایک کافر نے اٹھا لی تھی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو واپس کرتا ہے یا کرے تیرا علاج؟
اللہ نے طاقتیں دی ہیں اپنے محبوب کو، لیکن وہ جو حضور نے کچھ نہیں نہ کہا، یہ میرے نبی کی برداشت ہے، یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، یہ رسول کائنات علیہ السلام کا دیا ہوا سبق ہے، یہ نبی پاک کا امت کو پڑھایا ہوا وصف ہے۔ دل تھوڑا کشادہ رکھیں، ذہن تھوڑا وسیع رکھیں، اور ہر ایک سے مخالفت بھی اچھی نہیں ہوتی، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی کی بات کا جواب دینے لگ جاتے ہیں، ہر ایک کی آپ رائے پر تبصرہ کرنے لگ جاتے ہیں، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کا حوصلہ جوان ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے، حوصلہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت ہونی چاہیے، برداشت کا ایک وصف ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ دشمنوں کو ختم کر کے جینا؟ یہ اتنا کمال نہیں جتنا دشمنوں کے سامنے جینا کمال ہے۔ نہیں کوئی نہیں، سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو میں نے کیا کہا، سمجھ ہی نہیں آئی آپ۔ دشمن کو ختم کر کے جینا اتنا کمال نہیں۔ چلے میں دیہاتی ماں کا بیٹا ہوں، اپنے جملے میں بات کرتا ہوں، میں کسان کا پتر ہوں، اپنے جملے میں بات کرتا ہوں۔ وہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کسے تو سیڈ تے ہو کے جینا ہو رہے تے او دے سینے تے مونگ دلنا ہو رہے۔ او بھائی دشمن کے سامنے جینا اور ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا اور ہے، آپ چیزوں کو سمجھیں۔ دیکھیں نا، کافر ختم نہیں ہوئے مکہ مکرمہ سے، ابھی ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہوا، لیکن مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو پہلے 3 پھیرے ذرا اکڑ اکڑ کے چلنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو گل بھی، وہ کہتے ہیں رمل کرنا، ذرا کندھے ہلا ہلا کے چلنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کعبے کے اصل وارث آ گئے ہیں۔ ذرا کندھے ہلا ہلا کے رمل کر کے چلنا ہے، ان کو پتہ چلے کہ اصل وارث آ گئے۔ وہ میرے بھائی دشمن کے سامنے جینا کمال ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا یہ کمال ہے۔ کہاں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ ابن ابی سلول کو قتل کر دوں۔ بہت سارے صحابہ نے کہا حضور اجازت دیں، اس کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیں، اور حضور نے فرمایا رہنے دو، اسے رہنے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے، اب کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دی، اسے رہنے دو۔ ہر آدمی کو اپنے حساب سے حکمت سمجھ آتی ہے، پر میرے محبوب نے کہا اسے رہنے دو، اسے دیکھنے دو مکہ فتح ہو رہا ہے، اسے دیکھنے دو غزوہ حنین میں فتح ہو رہی ہے، اسے دیکھنے دو، اسے ذرا دیکھنے دو ابو بکر کی ساجد آج کیا ہے، اسے ذرا دیکھنے دو میرے عمر فاروق کا للکار کیا ہے، اسے دیکھنے دو عثمان غنی کی وفاداری کیا ہے، اسے میں نے علی شیر خدا دکھانا ہے، اسے میں نے حسین اور حسن کی سیادت اور امامت دکھانی ہے، اسے دیکھنے دو ذرا، اسے جینے دو، یہ دیکھے ذرا اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اسے دکھانا ہے کہ کیسے فوجوں کی فوجیں اللہ دین میں داخل فرما رہا ہے۔ ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی، بھائی اتنی جلدی کمزور نہ ہوا کریں، سینے میں تھوڑی برداشت پیدا کریں، سینے میں تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا سا نا آپ کے مزاج میں کچھ لوگ نا فروعی مسائل میں اپنے حساب سے دین کا کام کرنے کا کوئی طریقہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے دین کا کام کرنا ہے۔ کچھ تبلیغ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ تدریس کا رستہ اختیار کرتے ہیں، میں پڑھاؤں گا، کچھ تحریر کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ میں لکھا کروں گا، کچھ کہتے ہیں کہ میں خانقاہی رستہ اختیار کروں گا، لوگوں کو ورد وظیفے پڑھاؤں گا، عبادات پہ لگاؤں گا۔ یہ مختلف قسم کے رستے، یہ سارے ہیں ایک ہی رستے، لیکن کبھی کسی تحریر کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہا اس نے کہا میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی
کر رہا. کبھی کسی تدریس کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو خانقاہ میں بیٹھ کے مریدین کی، عقیدت مندوں کی، ارادت مندوں کی تربیت کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اس نے کہا میں تدریس کر رہا ہوں، وہ تلقین کر رہا. کبھی کسی نے کسی دوسرے کو متعون، لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، لوگ کہتے تھے مل جل کے چلنا ہے. امام بخاری محدث ہیں، فقیہ نہیں. انہوں نے فقہ اور اصول فقہ پر کام نہیں کیا، حدیثیں جمع کی ہیں. امام اعظم فقیہ ہیں، انہوں نے احادیث کو اس طرح جمع نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے بھی کیا. لیکن امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ جو فقیہ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں، نہ امام اعظم نے کہا جو محدث ہے وہ ٹھیک ہی نہیں. انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے، انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے. لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، فروعی مسائل میں برداشت ہوتی تھی. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بڑا عقیدت مند ہوں امام شافعی کا، کیا بات ہے امام شافعی کی، پر امام شافعی تو رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اونچا آمین کہتے ہیں، لیکن میں ان کا عقیدت مند ہوں. عقیدت مند ان کا ہوں، مقلد امام اعظم کا ہوں. باہمی احترام کے رشتوں کو کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج تو گھٹن ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد اور 1.25 انچ کا بندہ، کوئی قد کاٹھ نہیں، نہ علمی، نہ فکری، نہ توانائی، نہ شعور، نہ مطالعہ، نہ سمجھ، نہ بوجھ، نہ کوئی بات. لیکن ان لوگوں کی آپ گفتگو سنیں تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، سارا میں ہی کر رہا ہوں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. کی عقیدہ ہے پنجابی چ پا نہ پڑھی وقت نو، تو جڑا وقت نو پھڑیا ہوئے تو رحم کھانا چاہیے کہ انہیں لڑائی کرنی چاہیے. وہ تو بیچارہ وقت نو پھڑیا ہے، اس پر رحم کھائیں. تو میرے عزیز، برداشت کا مزاج، برداشت کی محبت، برداشت کی لذت اپنے اندر پیدا کریں. برداشت ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے گھونٹ ہیں جو انسان پیتا ہے، بڑے گھونٹ ہیں جو انسان نگلتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کو بندے کا سب سے زیادہ وہ گھونٹ پسند ہے جو وہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ ضبط کر جائے. یہ سب سے افضل گھونٹ ہے کہ تجھے شدید غصہ آیا ہے لیکن تو اس کو پی جائے. اور بلا وجہ غیظ و غضب کرنا، ہر بات پہ غصہ ہونا، ہر بات پہ لڑائی کرنا، ہر بات پہ شدت دکھانا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت ناراض ہو جانا، ہر بات پہ جناب اپنے آپ سے باہر ہو جانا، یہ انداز درست نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار غیر مناسب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا وجہ کا غیظ و غضب ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو نہیں خراب کر دیتا، اس کو کڑوا نہیں کر دیتا، اس طرح بلا وجہ کا غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. ہر وقت کا جاہو جلال ٹھیک نہیں، ہر وقت کی ناراضگی ٹھیک. کچھ لوگ ناراض رہتے ہیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو چونکہ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، لہذا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیے. سارے ناراض ہیں، کوئی کسی سے ناراض ہے تو کوئی رہتے جو ہر وقت دائیں بائیں ناراض ہوتے ہیں، تو لہذا ہم بھی ناراض ہی رہتے ہیں. اور اکثر بندے پوچھتے ہیں، کہتے تسی ناراض تو نہیں؟ ہر وقت کوئی ناراض نہیں ہوتا، ہم رہتے ہیں ناراض. وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، سلطان المشائخ، محبوب المشائخ، حضرت خواجہ نظام کے پاس ان کا ایک عقیدت مند آیا. اس نے کہا حضور بس ہو گئی ہے، اب جو ہمیں چھیڑے گا ہم بھی اسے چھیڑیں گے، جو ہمیں ستائے گا ہم بھی اسے ستائیں گے. کوئی ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا تو ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے. تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے. بندہ بڑا ناراض تھا، مرید بڑے غصے میں تھا، پر آپ مسکرائے. آپ فرمانے لگے، پتر پھر تو سارا رستہ ہی کانٹوں سے بھر جائے گا. آدھی سڑک پہ اس نے بچھا دیے، باقی آدھی پہ تو نے بچھا دیے، تو راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوں گے تم دونوں کی لڑائی میں. عرض کی حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا فقیروں والا کام کر، وہ کانٹے بچھاتا جائے تو کانٹے اٹھاتا جا. فقیروں کی یہی ڈیوٹی ہے، لوگ بچھاتے جاتے ہیں اور وہ اٹھاتے جاتے ہیں. ہمت کریں، حوصلہ کریں. آپ کو ایک بات عرض کروں،
کچھ لوگ نا باہر پھر بھی اتنا غصہ نہیں کرتے، کار بڑا کر دینا۔ باہر والے کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ بڑا ہی با اخلاق ہے، تو کار والے آندے نے سامنے پہنچ کے دیکھو نا۔ آپ جتنا حوصلہ باہر رکھتے ہیں اتنا گھر کیوں نہیں رکھتے؟ بیٹے کا دل کرتا ہے آپ کے سینے پہ چڑھے، آپ سے پیار کرے، بیٹی کا دل کرتا ہے 2-4 لاڈ دکھائے، بیوی کا آپ لباس ہے، وہ آپ کا لباس ہے، اس نے جو بات آپ سے کرنی ہے وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں، اس کو کوئی 10-20 منٹ درکار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن باہر آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، قائد ہیں، سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہے، فہم و فراست والے، گھر آپ بات ہی نہیں سنتے۔ یہ رویہ بھی ٹھیک سنو نا، کریم محبوب کی ایک کریمانہ ادا اور بھی سنو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا ماحول بیان کرتی ہیں، گھر میں حضور کو دیکھ کر یہ بتاتی ہیں، فرماتی ہیں نبی پاک بڑا ہی معاف کرنے والے تھے، حضور بڑا ہی درگزر فرمانے والے، اور نبی پاک نے کبھی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہی نہیں۔ یہ محبوب کے گھر میں، حرم پاک میں آپ کی مقدس زوجہ کی گواہی ہے۔ جب گھر میں یہ گواہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی زوجہ ہماری ماں ہمیں سکھاتی ہیں تمہارا گھر میں رویہ بھی بڑا ہی حسین ہونا چاہیے، وہاں بھی تمہارے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ میرا بڑا پرانا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں نا زیادہ قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے۔ میرا فتویٰ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ اس کی ایک دلیل ہے میرے پاس، دلیل میرے پاس یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل تو ناقص ہوتی ہے نا، تو میاں صاحب کی پوری ہے نا، تو یہ اگر کہے کہ میں نے ناقص عقل والی سے بھی پوری بحث کرنی ہے، پورا ہی جھگڑا کرنا ہے، تو بھائی سلجھانا تو میاں صاحب نے تھا مسئلے کو، تو میاں صاحب تو برابری پہ اترے ہوئے ہیں، ایک بات پہ 4 جواب دے رہے ہیں، تو پھر زیادہ غلطی کس کی گنی جائے گی؟ تو میاں صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ زیادہ حوصلہ دکھاتے، آپ بڑے ہیں، آپ کا ظرف بڑا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو افسر کیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ حوصلہ دکھاتے، آپ صبر کا مظاہرہ کرتے، لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بات ہوئی نہیں اور کہاں چڑھے اور کہاں اترے اور کہاں پہنچے اور کہاں تک گئے اور کہاں سے گاڑی واپس آئی، یہ انداز درست نہیں ہے۔ حوصلہ، برداشت، قوت۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن مجھے ہزاروں لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے زندگی میں۔ جو آدمی ممبر پہ بیٹھتا ہے نا، ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے تو پھر بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا۔ یہاں تو آپ بڑے ہونے کا دعویٰ نہ کریں، اگر ہیں تو پھر سوال تو اٹھے گا۔ جب آپ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ تو سب کو دیکھ رہے ہیں، تو سب بھی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو تو بڑی چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے سخت سوال زندگی میں آ جاتے ہیں، کئی دفعہ دل نہیں کرتا، دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ والی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ درست نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ سوال نہیں بنتا۔ کسی کو اپنے گناہ کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس جگہ پہ بندے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں کٹہرا سا بن جاتا ہے، اور اس آدمی کا حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوال کرے، لیکن آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے۔ آپ ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو اس چیز کو قبول کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ یار اب میں فائز ایسی جگہ پہ ہوں، اس نے کہہ لیا ہے تو میں کیا کروں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کئی دفعہ سخت ترین معاملہ ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد نا غزوہ حنین ہوا تھا، بہت سارا مال غنیمت آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ زویل خویسرا، پھر جس کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے، ذرا غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ یہ آیا اور آتے ہی اس نے پتہ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، ذرا انصاف سے کیجئے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، یعنی حضور کو کہہ دیا، اللہ کے رسول سے کہہ دیا۔
آپ مال تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کا، ذرا انصاف سے کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی، اسی وقت حضور فرماتے اس کی گردن اڑا دو، ٹکڑے کر دیتے صحابہ، اور تیار تھے جناب عمر جیسے لوگ کہ حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن ماروں، لیکن اللہ کے رسول بڑا سارا حوصلہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر حوصلہ رسول پاک کو اللہ نے عطا کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کئی دفعہ ایسا سوال کر دیتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی، یار آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کا منصب نہیں تھا، آپ کا بنتا نہیں تھا، کیوں آپ نے یہ سوال کیا؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب سے انصاف کیجئے گا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے جواب دینے کا۔ حضور فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ یہ تو منبع ہے انصاف کا، یہیں تو انصاف کے سوتے پھوٹتے ہیں، یہیں سے تو لوگوں کو انصاف کرنا آتا ہے، تو اگر میں ہی نہیں کروں گا تو پھر انصاف۔ لیکن اگلی بات حضور نے جو کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ عذرائے تواضع حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کلیم کو اس سے زیادہ لوگوں نے تکلیف دی۔ کیا آپ کی خدمت میں بات عرض کریں، لوگ کس کس طرح کی اذیت دیتے ہیں، کس کس بنیاد پر لوگ بات کر جاتے ہیں جو بالکل نہ ان کا سٹیٹس ہوتا ہے اور نہ ان کا اس سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑے زبردست قسم کے بزرگ ہیں، اب تو وہ وصال کر گئے کچھ عرصہ پہلے، میں ان کا بڑا معترف تھا کہ انہوں نے زندگی میں بڑا کام کیا، بڑی ڈیوٹی کی، کتابیں لکھی، بہت بڑا ادارہ بنایا، بہت ساری تدریس کی۔ تو میں چونکہ بہت سارے علاقوں میں جاتا رہتا ہوں، تو ہم جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے علاقے کے علماء کے لوگ شکایت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو چلیں کبھی کسی وقت چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، پھر بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو ہر علاقے میں ایسا مسئلہ ہے۔ پھر ایک دو سے میں نے کہا بھائی میں تو آیا ہوں سال کے بعد 2 گھنٹے کے لیے، میں نے چلے جانا ہے، آپ کے سارے جتنے بھی مذہبی دینی معاملات ہیں وہ آپ کے علاقے کے علماء نے کرنے۔ تو یہ رویہ آپ کا درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں چونکہ آپ باہر سے آئے ہیں۔ تو تھوڑا برداشت کی طبیعت اپنی زندگی میں لیں، بلا وجہ کے شکوے، بلا وجہ کی شکایتیں دل کو تنگ کریں گی، آپ خود پریشان ہوں گے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، چونکہ میرا ایک دیہاتی کلچر سے وابستہ ہے، کہ وہ بیچارے ایک بھینس ہوتی تھی تو بڑے راضی ہوتے تھے، شکر ہے اللہ دا گھر دا دودھ دے، اس پر ہی بڑے زیادہ شاکر تھے اور بہت زیادہ آگے نکل جاتے تھے۔ بلا وجہ کی آزمائشیں اپنی زندگی میں نہ بنائیں، آپ برداشت پیدا کریں، اگر کوئی بات کر بھی جائیں جیسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ ویسے بھی فقیہ شہر نے تہمت رکھی ہے ساغر پر کہ یہ شخص درد کی لذت کو عام کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو مجھ پر الزام کیا لگایا ہے کہ میں درد بڑا بانٹتا ہوں، دیکھو کیا الزام لگایا۔ تو اس لیے بہت زیادہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔